امریکی صدر ایران میں بیرونی مداخلت سے نظام حکومت میں تبدیلی کے خواہاں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر سوال کیا کہ رجیم چینج کی اصطلاح کا استعمال سیاسی طور پر درست نہیں۔ اگر موجودہ ایرانی حکومت ایران کو عظیم نہیں بنا سکتی تو رجیم چینج کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ ہم نے ایٹم بم ایران کے ہاتھ سے چھین لیا، انہیں موقع ملتا تو وہ یہ بم ضرور استعمال کرتے۔ پاکستان، روس، چین نے مشترکہ طور پر جنگ بندی کی قرارداد جمع کرا دی۔ پاکستان کی ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی حملوں کی مذمت۔ سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب آصف افتخار نے کہا، پاکستان نے UN چارٹر کے مطابق اصولی موقف اپنایا، امن کی اپیل اور IAEA کی حفاظتی تدابیر کو نظر انداز کیا گیا، سفارتکاری سے امن کی کوششوں کو نظر انداز کیا گیا۔ امریکہ نے ایران پر حملہ کر کے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی، سیکیورٹی کونسل کا فوری اقدام کرنا ہوگا، مذاکرات سے تنازع کا حل چاہتے ہیں۔ ایران کی درخواست پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس۔ ایرانی جوہری تنصیبات پر امریکی حملے کے بعد پیدا صورتحال پر غور۔ روس کی امریکہ کی ایران پر حملے کی مذمت۔ چین کا فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ چینی مندوب نے کہا کہ امریکہ نے ایران کی خود مختاری اور سلامتی کی خلاف ورزی کی۔ عالمی برادری کو صورتحال میں انصاف کرنا چاہیے۔ امریکی حملے سے خطے میں کشیدگی مزید بڑھ سکتی ہے۔ تشویش ہے صورتحال قابو سے باہر ہو جائے گی۔ تنازع کو مزید بھڑکانے اور آگ لگانے سے گریز کیا جائے۔ روسی مندوب نے کہا کہ ایران اقوام متحدہ کا خود مختار رکن ملک ہے۔ ایران پر بلا اشتعال حملوں کی خطرناک صورتحال سامنے آئی ہے۔ جنگی مجرم نتن یاہو امریکہ کو جنگ میں دھکیلنے میں کامیاب ہو گیا۔ ایرانی مندوب نے سلامتی کونسل اجلاس میں کہا، امریکی حملوں کا جواب دینے کا وقت نوعیت کا فیصلہ ایرانی افواج طے کرے گی۔ ایران پر امریکی حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ الزامات کی کوئی قانونی حیثیت نہیں بلکہ سیاسی محرکات ہیں۔ عالمی قوانین کے مطابق ایران کو دفاع کا حق حاصل ہے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ بولے، قابل بھروسہ، جامع، قابل تصدیق حل کی ضرورت ہے۔ خطے کے لوگ مزید تباہی کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ سربراہ IAEA کہتے ہیں اپنے نمائندے ایران بھیجنے کے لیے تیار ہیں۔ ایٹمی تنصیبات پر حملے کے شدید مخالف ہیں۔ IAEA کی انسپیکشن سے امن کو موقع مل سکتا ہے۔ حملوں کا مقصد ایران کی جوہری صلاحیت کو روکنا تھا۔ امریکی مندوب نے سلامتی کونسل اجلاس میں کہا، ایران کو کسی صورت ایٹمی ہتھیار بنانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ایران پر حملے کر کے اپنے اتحادی اسرائیل کی مدد کی۔ دنیا بالخصوص مشرق وسطی میں عدم استحکام کی جڑ کو سبق سکھایا۔ ایران خطے میں کشیدگی بڑھانے کے اقدامات سے باز رہے۔ ایران دہشت گردی کا سپانسر ہے۔ حالیہ مذاکرات میں ایران کی نیت اچھی نظر نہیں آئی۔ ایرانی وزیر خارجہ ماسکو پہنچ گئے۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن سے ملاقات کا امکان۔ عباس عراقچی کہتے ہیں امریکہ نے ایٹمی تنصیبات پر حملہ کر کے ہر حد عبور کی، اب جواب کا انتظار کریں۔ ہمارے پاس کئی آپشنز ہیں، ہم مذاکرات کر رہے تھے۔ امریکہ نے سفارتکاری کے عمل کو تباہ کر کے ہمیں دھوکہ دیا۔ دشمنوں کو صرف طاقت کی زبان سمجھ آتی ہے۔ OIC کی ایران پر امریکی حملوں کی شدید مذمت۔ فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ استنبول میں ہونے والے OIC وزرائے خارجہ اجلاس کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ علاقائی صورتحال پر وزارتی رابطہ گروپ قائم کرنے کا فیصلہ۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ بین الاقوامی برادری جارحیت روکنے کے لیے مؤثر اقدامات کرے۔ اسرائیل کو اس کے جرائم پر جواب دہ کیا جائے۔ یورپی یونین کا ہنگامی اجلاس آج ہوگا۔ یورپی ممالک کے وزرائے خارجہ مشرق وسطی کی صورتحال پر غور کریں گے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا کہنا ہے ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کا حق نہیں، ایران دوبارہ مذاکرات کی طرف آئے۔ یورپی یونین کی خارجہ امور کی نمائندہ کایا کیلس کہتی ہیں ایران کبھی جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا، تمام فریقین حملے روک کر مذاکرات کی میز پر واپس آئیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس آج ہوگا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر دورہ امریکہ کے حوالے سے شرکاء کو اعتماد میں لیں گے۔ ایران اسرائیل امریکہ تنازع پر تفصیلی مشاورت ہوگی۔ ایران کی حمایت اور دیگر اہم امور پر بڑے فیصلوں کا امکان۔
ذرائع کے مطابق وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والے اجلاس میں اعلیٰ سول اور عسکری قیادت شرکت کرے گی۔ ایرانی جوہری تنصیبات پر امریکی حملوں کے اثرات، تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ برینٹ اور یو ایس کروڈ آئل بلند ترین 4% کی سطح عبور کر گیا۔ برینٹ آئل 2.4% مہنگا ہونے کے بعد $78.83 فی بیرل کا ہو گیا۔ WTI 2.5% مہنگا، $75.66 فی بیرل میں فروخت۔ ایران کا جوہری پروگرام تباہ کر دیا، پینٹاگون کا دعویٰ۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگزٹ کا کہنا ہے کہ ایران کے جوہری عزائم خاک میں مل چکے، ایران نے حملہ کیا تو بھرپور جواب دیں گے۔ آپریشن مڈ نائٹ ہیمر میں کسی ایرانی فوجی یا شہری کو نقصان نہیں پہنچا۔ اسرائیل کو تمام اتحادیوں کا اعتماد حاصل ہے۔ امریکی فوج کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف ڈین کین نے کہا کہ B-2 بمبار طیارے 18 گھنٹے کی طویل مسافت طے کر کے اپنے ہدف پر پہنچے، اہم جوہری اور عسکری اہداف کو نشانہ بنایا۔ مجموعی طور پر 125 طیاروں نے آپریشن میں حصہ لیا۔ امریکہ نے آپریشن مڈ نائٹ ہیمر صرف 25 منٹ میں مکمل کیا۔ پہلے مرحلے میں 400 میل دور سے امریکی آبدوز کے ذریعے ٹام ہاک میزائل اصفہان کے تنصیبات پر داغے۔ دوسرے مرحلے میں B-2 طیاروں میں فوردو پر 6 اور نتنز کی جوہری تنصیبات پر 2 بنکر بسٹر بم گرائے۔ ایران کو دھوکے میں رکھنے کے لیے میسوری ایئر بیس سے B-2 طیاروں کو بحر الکاہل کی جانب بھی روانہ کیا گیا۔ 2001 کے بعد امریکی B-2 طیاروں کا یہ سب سے طویل مشن تھا۔ ایران کا پرامن ایٹمی پروگرام جاری رکھنے کا اعلان۔ ایرانی ایٹمی توانائی تنظیم کا کہنا ہے کہ حملے سے پہلے تینوں ایٹمی تنصیبات سے جوہری مواد نکال لیا گیا تھا۔ پرامن ایٹمی پروگرام کے ذریعے قومی صنعت کی ترقی روکنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ تنظیم کے نائب سربراہ رضا کاردان کہتے ہیں امریکی حملوں کے بعد تابکاری یا جوہری آلودگی ریکارڈ نہیں ہوئی۔ سعودی عرب اور دیگر قریبی خلیجی ریاستوں نے بھی تابکاری کی شکایت نہیں کی۔ IAEA کا کہنا ہے کہ حملے کے بعد تابکاری کی سطح معمول کے مطابق ہے۔ اصفہان میں جن 6 عمارتوں پر حملہ ہوا وہاں جوہری مواد بہت کم یا بالکل نہیں تھا۔ ایجنسی کے سربراہ رافیل گروسی کہتے ہیں کہ ابھی تصدیق نہیں کر سکتے کہ ایران کا انتہائی افزودہ یورینیم کا ذخیرہ کہاں موجود ہے۔ IAEA کا ہنگامی اجلاس آج ہوگا۔ ایران کا اہم ترین تجارتی آبی گزرگاہ آبنائے ہرمز کو بند کرنے کا فیصلہ، ایرانی پارلیمنٹ نے منظوری دے دی۔ سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل آبنائے ہرمز بند کرنے کی حتمی منظوری دے گی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا چین سے آبنائے ہرمز کو کھلا رکھنے کے لیے ایران پر دباؤ ڈالنے کا مطالبہ، کہا آبنائے ہرمز بند کرنا ایران کے لیے معاشی خودکشی کے مترادف ہوگا۔ آبنائے ہرمز خلیج فارس کو خلیج عمان سے جوڑتی ہے۔ دنیا کے تقریباً 20% تیل اور 25 سے 30% گیس کی تجارت آبنائے ہرمز سے ہوتی ہے۔ ایرانی فیصلے سے پیٹرولیم اور گیس مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے کا خدشہ۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا مشرق وسطیٰ میں تمام امریکی اہداف کو نشانہ بنانے کا اعلان۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر مسعود پزیشکیان کا ٹیلی فون پر رابطہ، امریکی حملے پر پاکستان کا ایران سے غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ۔ وزیر اعظم کی ایران پر امریکی حملوں کی شدید مذمت، کہا امریکی حملے بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔ اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت ایران کے حق دفاع کا بھی ذکر، دونوں رہنماؤں کا امت کے اتحاد پر زور۔ ایرانی صدر نے پاکستان کی حمایت کو سراہا، صدر آصف علی زرداری کا کشیدگی پر تشویش کا اظہار، کہا عالمی برادری بحران کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی استنبول میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات، ایران کے حق دفاع کی حمایت کے پاکستانی عزم کا اعادہ۔ پاکستان نے امریکہ یا اسرائیل کے حملے میں ایران کے خلاف اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی۔ وزارت خارجہ کا کہنا ہے پاکستان نے ایران کے خلاف زمینی یا آبی جگہ کے استعمال کی اجازت نہیں دی۔ پاکستان نے اسرائیلی جارحیت کے خلاف ایران کی سفارتی، اخلاقی اور سفارتی حمایت کا اظہار کیا۔ اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ پر سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ پاکستان علاقائی عدم استحکام کے بجائے پائیدار امن کو موقع فراہم کرتا رہے گا۔
ایران میں امریکی حملے کے خلاف امریکہ میں ہی احتجاج، نیو یارک میں یونین اسکوائر پر جنگ مخالف ریلی، امریکی ریاست اوکلاہوما میں سینیٹر برنی سینڈرز کی ریلی کے دوران نو مور وار کے نعرے لگ گئے۔ سینیٹر برنی سینڈرز نے خطاب میں کہا کہ ٹرمپ جنگ یا حملے کی اجازت نہیں دے سکتا، یہ حق صرف کانگریس کو حاصل ہے۔ ایران پر حملہ کر کے صدر ٹرمپ نے امریکی آئین کی خلاف ورزی کی، ٹوکیو میں بھی امریکی سفارت خانے کے سامنے احتجاج۔ امریکی سینیٹرز کی ٹرمپ پر کڑی تنقید، حملے کی مذمت۔ ریپبلکن سینیٹر سین کاسٹن نے کہا کسی امریکی صدر کو ایسے ملک پر حملے کا اختیار نہیں جس سے فوری خطرہ نہ ہو۔ امریکی خارجہ کمیٹی کے ڈیموکریٹ سینیٹر جین شیہین نے کہا امریکہ کو اس جنگ میں الجھنا نہیں چاہیے۔ ٹرمپ صورتحال کو ٹھنڈا اور کشیدگی ختم کر کے امریکی کانگریس کو آگاہ کریں۔ رکن کانگریس الیگزینڈریا اوکاسیو نے کہا کانگریس کی منظوری کے بغیر ایران پر حملہ آئین کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ صدر ٹرمپ کے مواخذے کی راہ ہموار ہو گئی۔ پہلی بار استعمال ہونے والے ایرانی خیبر شکن میزائلوں سے اسرائیلی شہروں میں بڑی تباہی، تل ابیب، حیفا اور بیت یاب میں کئی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق حملے میں 87 شہری زخمی ہوئے، ہلاکتوں کا خدشہ۔ اسرائیلی حکام کے مطابق اب تک ایرانی حملوں میں 27 شہری ہلاک اور 1000 سے زائد زخمی ہو چکے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق حملے میں بین گورین ایئرپورٹ کو براہ راست نشانہ بنایا گیا۔ مشرق وسطی میں امریکی اڈوں پر ممکنہ ایرانی حملوں کے پیش نظر خلیجی ریاستوں میں سیکیورٹی ہائی الرٹ، بحرین اور کویت میں ہنگامی اقدامات کا اعلان۔